بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پاک بھارت جنگ بندی پر عمل درآمد جاری ہے۔ جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی تھی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کر دیا۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا، جنگ بندی کے لیے مجھے امریکہ سے فون آیا تھا۔ میں نے واضح کر دیا تھا کہ پاکستان جنگ چاہتا ہی نہیں تھا۔ کسی سے نہیں کہا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ بٹھائیں۔ اگر نیوٹرل مقام پر میٹنگ ہوگی تو کر لیں گے۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ چینی وزیر خارجہ نے غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی کروا دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کے مستقل تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ ہر موسم کی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے اور علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح سے پاکستان کی دنیا میں عزت بڑھی۔ پاکستان نے اندھیرے میں ہوئے حملے کا فجر کے وقت بھرپور جواب دیا۔ قوم سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑی رہی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا، مارکہ حق میں کامیابی سے دنیا کے نقشے پر ایک نیا پاکستان ابھرا ہے۔ بھارت کا خطے کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ ایئر فورس کے شاہینوں نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ ایئر فورس کے شاہینوں نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ خیبر پختونخوا میں فلڈنگ سے جانی نقصان ہوا۔ وفاقی وزراء نے امدادی کاموں میں صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا۔ امیر مقام کی قیادت میں بھرپور طریقے سے امدادی کام جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کہا، چیئرمین NDMA نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان بھجوایا۔ ریسکیو اور بحالی کا کام مکمل ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دورہ بنیر کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ساتھ تھے۔ پاک فوج نے متاثرہ علاقوں سے شہریوں کو بحفاظت نکالا۔ سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ کی تحصیل مامون کا گاؤں ترخو کلیئر کر دیا۔ رہائشیوں کو واپس اپنے گھروں کو جانے کی ہدایت۔ ترخو میں معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے۔ عوام کا علاقہ کلیئر کرنے پر اظہار تشکر۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہجرت کرنے والے خاندانوں کی محفوظ اور باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ دیگر علاقوں سے بے گھر افراد کی مرحلہ وار واپسی کا عمل جلد شروع کیا جائے گا۔ مونسون بارشوں کا ممکنہ 8واں اسپیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امدادی ٹیموں کو بروقت متاثرہ علاقوں میں متعین کرنے کی ہدایت کر دی۔ ممکنہ بارشوں کے پیش نظر لاہور، راولپنڈی، ملتان، بھاولپور، ڈیرہ غازی خان، سرگودھا، گجرات اور گوجرانوالہ کے اضلاع میں پیشگی انتظامات کا حکم۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ PDMA پنجاب کے پیشگی الرٹس، SOPs اور ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے ڈاکٹر نثار چیمہ اور ذوالفقار چیمہ کی ملاقات۔ گوجرانوالہ کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر، مدثر قیوم ناہرہ اور دیگر رہنما ہمراہ موجود تھے۔ ممبر صوبائی اسمبلی محمود قادر نے بھی نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ امیگریشن میں آسانی اور انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے FIA کی AI بیسڈ ایپ تیار۔ محسن نقوی کی ہدایت پر پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ۔ AI بیسڈ ایپ کو سراہا اور وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ کہا کہ اس اقدام سے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے ساتھ مسافروں کو قطاروں سے نجات ملے گی۔ IT انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے مطلوبہ فنڈز فوری فراہم کیے جائیں۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سندھ حکومت کے مینیجنگ ڈائریکٹر گھنور علی لغاری کی صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید سے ملاقات۔ سندھ کے مسیحی برادری کے علاقوں میں تعلیمی ادارے قائم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ ہر کمیونٹی کے بچوں کو معیاری اور مساوی تعلیم فراہم کرنا حکومت سندھ کی ترجیح ہے۔
ملک کے مختلف علاقوں کے ماحولیاتی نمونوں میں سب سے خطرناک پولیو وائرس کی تصدیق۔ پاکستان بھر سے جولائی میں لیے گئے مزید 10 ماحولیاتی نمونوں کے نتائج جاری کر دیے گئے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق دیامیر، جنوبی وزیرستان، لاہور اور راولپنڈی کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ لیبارٹری رپورٹ کے مطابق نمونوں میں پولیو وائرس ٹائپ 1 پایا گیا، جو پولیو وائرس کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ کرکٹ کا سب سے بڑا عالمی ٹورنامنٹ ایک بار پھر جنوبی افریقہ میں منعقد ہوگا۔ جنوبی افریقہ نے ورلڈ کپ 2027 کے لیے ملک بھر کے 8 وینیوز کی تصدیق کر دی، جہاں ٹورنامنٹ کے 54 میں سے 44 میچ کھیلے جائیں گے۔ باقی مقابلے زمبابوے اور نمیبیا میں ہوں گے۔ ایونٹ اکتوبر اور نومبر میں منعقد ہوگا، جس میں 14 ٹیمیں حصہ لیں گی۔